جو بدعتیں کری گئی ہیں ان سے لوگوں کو منع کرتے نہیں. یہ جنتی جماعت کی پہچان. 11ویں جنتی پہچان. جنتی جماعت کی جنتی پہچان یہ ہے کہ مسلمانوں کو، جنتی جماعت کے لوگ مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے نبی کی باتوں کو اور نبی کے صحابہ کی باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تاکہ اس دنیا کے اندر عزت و سربلندی حاصل کر سکو. اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت و مدد کر سکے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر بھی باعزت ہو، اور جب مرو تو اللہ وحدہ لا شریک کے یہاں بھی باعزت طریقے سے جنت الفردوس میں چلے جاؤ اور اللہ کے نبی کی شفاعت کے حقدار بنو. جنتی جماعت کے لوگ اس بات کی دعوت مسلمانوں کو دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بلاتے ہیں اس بات کی طرف. اور جنتی جماعت والوں کی 11ویں پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کے اپنے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، سیاسی قوانین جو انہوں نے اپنے من گھڑت بنائے ہیں، یہ سوشلزم ہے، یہ سوشلسٹ ہے، یہ کمیونسٹ ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ فلانیت ہے، یہ فلانیت ہے، یہ یعنی خود وضع کیے گئے قوانین جو ہیں خود انہوں نے اپنے من گھڑت بنائے ہیں. قرآن و سنت کے اوپر قرآن و سنت سے فیصلے نہیں کرتے. جنتی جماعت کے لوگ ان تمام قوانین کا رد کرتے ہیں اور ان تمام قوانین سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر مسلمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اپنے اپنے ملکوں کے اندر نافذ کرو، قرآن و سنت کو نافذ کرو. جس طرح سے مملکت سعودی عربیہ کے اندر جو ایک نمونہ اور ایک سیمپل ہے دنیا کے لیے، یہاں پر قرآن و سنت نافذ ہے اور دنیا اس سے عبرت حاصل کر سکتی ہے کہ الحمدللہ چاروں طرف امن و شانتی کے پھول برس رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، زمین خزانے ابل رہی ہے، آسمانوں سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور الحمدللہ امت آگے بڑھتی جا رہی ہے اور دعوت بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے. اے دنیا کے مسلم ممالک کے لوگوں، ان تمام بنائے ہوئے مغربی قوانین کو، یورپی قوانین کو، برٹش کی غلامیت کو ترک کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی حاصل کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے دائرے کے اندر آؤ، کیونکہ اسی کے اندر امت کی فلاح ہے، اسی کے اندر امت کی فلاح ہے اور اسی قوانین کے نافذ کرنے سے امت کے اندر جو ہے خیر اور بھلائی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ان برائیوں کا خاتمہ کسی اور قانون سے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو اسلامی تعلیمات سے ہو سکتا ہے اور مسلمان اگر عزت پا سکتے ہیں تو اسی اسلامی قانون سے نافذ کرنے سے عزت پا سکتے ہیں. اور یہ حکم اپنی جماعتوں کے اندر بھی نافذ کریں اور ملک کے سلطنت کے اندر بھی اپنے اس حکم کو نافذ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. 12ویں نشانی جنتی جماعت یہ ہے کہ وہ جہاد کی طرف فی سبیل اللہ، جہاد کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. کہ لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور یہ جہاد تین طریقوں کا ہوتا ہے. ایک تو جہاد بالقلم اور بالسیف ہے. جہاد تلوار سے، زبان، جہاد باللسان اور بالقلم، اپنی زبان اور اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں. چنانچہ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم قلم اٹھاؤ اور اپنی زبانوں کو کھولو اور شرک اور خرافات اور بت پرستی اور باطل پرستی کے خلاف نعرے بلند کرو اور اس کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کرو. اگر تمہارے پاس طاقت، ہر مسلمان کے اوپر اپنی اس کے طاقت اور اپنی قوت کے حساب سے زبان اور قلم سے جہاد کرنا یہ فرض ہے. زبان اور قلم سے جہاد کرنا یہ فرض ہے. چنانچہ اللہ کے اور امت کو اپنے زبان اور اپنے قلم سے متنبہ کرو. اس شرک اگر کرتے رہو گے تو تم دنیا کے اندر کتنی بھی بڑھتے چلے جاؤ کبھی بھی خیر اور فلاح نہیں پا سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان. رواه ابو داؤد. صحیح ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہوئی ہے. کیا آپ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے چند قبائل، میری امت کے چند قبائل، بہت سارے قبائل، بہت سارے لوگ، چند قبائل مشرکوں کے ساتھ مل نہ جائیں. یعنی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ اوثان کی پوجا نہ کرنا شروع کر دیں. اوثان کس کو کہتے ہیں؟ بدھ. یہ بدھ جو اردو کا لفظ ہے نا، یہ دونوں معنوں میں مشترک ہے.
لیکن عربی میں اس کو ظاہر کرنے کے لیے دو لفظ ہیں، ایک ہے صنم اور ایک ہے وطن۔ وطن کی جمع اوطان، صنم کی جمع اصنام۔ اصنام اسٹیچو کو کہتے ہیں جن کی شکل و صورت بنا دی جائے، ہے نا، جیسے لکشمی جس کو مال دولت کہتے ہیں، روپیہ ہے، اب اس کی صورت بناتے ہیں، یہ لکشمی جی ہے، یہ اگنی ماتا ہے، اور یہ گنگا میاں ہے، یہ گنگا میاں ہے، اس کی صورت بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، تو اس کو صنم کہتے ہیں۔ یہ رام ہے، لکشمن ہے، یہ فلانے ہیں، فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، اس کو صنم کہتے ہیں۔ یہ غوث ہے، یہ پانچوں پیر ہیں، پانچوں پیر کی تصویریں ہمارے یہاں بناتے ہیں اور بڑا بنا کے گھروں میں لٹائے، ان کا مزار بھی بنا ہے اور پانچوں پیروں کی تصویریں بھی بنی ہیں اور تصویر لے کے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی کی تصویر بنائی، حضرت اور آپ نے دیکھا ہوگا شہر مسلمانوں میں، بدعقیدہ مسلمانوں میں وہ براق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق ہے، جس کے ساتھ آپ معراج میں گئے تھے، اس ظالموں نے اس براق کی بھی تصویر بنائی، اس براق کی تصویر بھی بنائی، تو شکل کسی عورت کی بنائی، اور عورت بھی کس کی شکل؟ کسی رنگین قواعد کی شکل، کسی ہرن کی شکل لے جا کر کے اس براق کے سر کے اوپر فٹ کیا۔ نعوذ باللہ، مسلمان تیری شہوت کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح کی شہوت پرستی تو نبی کا براق بھی بنایا، اور اس نبی کا براق جس نبی معصوم نے غیر عورت کو اپنی نگاہ غیر عورت کو بے پردہ اٹھا کر کے نہیں دیکھی ہے، اور نبی کا براق بھی بنایا تو اپنی رنگین قواعد کی شکل لگا کر کے اور گھوڑا بنا کے اس کی پوجا کرتے نہیں کرتے ہمارے ملکوں میں براق بنا کے باقاعدہ کیلنڈروں پہ چھپاتے ہیں، جناب عالی ستاروں میں دکھایا گیا پر لگا کے اٹھتے ہیں، ہاں اس کی براق بنا کر کے دیکھیں تو یہ سب صنم کہلائیں گے، یہ سب کیا کہلائیں گے؟ صنم، جس کی شکل و صورت، لیکن بے شکل و صورت جو چیز ہو اور اس کی پرستش ہو اس کو وطن کہتے ہیں۔ جیسے یہ قبر، یہ وطن ہے، اس میں شکل و صورت نہیں ہے اوپر، لیکن یہ وطن ہے۔ تازیہ وطن ہے، شکل و صورت نہیں، شدہ وطن ہے، اسی طرح علم وطن ہے، چبوترے وطن ہے، یہ بھی وطن ہے، لیکن ان سب کی پوجا ہوتی ہے۔ چلے فلانے قبر کی مٹی اٹھا کے فلانے غوث پاک کے قبر کی مٹی، غوث پاک کے قبر کی اینٹ، فلانے بابا فلانے ٹھکانے کی اینٹ لگا کر کے یہ جو ہے وطن نہیں، قبر پوجنا یہ بھی وطن ہے۔ قبر مبارک فلانے کا قبر مبارک فلانے کی بال مبارک فلانے کا ناخن مبارک فلانے کا فلانا غلط اس طرح یہ وطن ہے جس کی شکل و صورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبر وطن یعبد، اے اللہ میری قبر کو وطن نہ بننے دینا، وطن نہ بننے۔ ظاہر اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ شکل کو نہیں بنا سکتے، لیکن وطن نہ بننے دینا تاکہ لوگ پوجا اور پرستش کریں۔ لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وطن جس کی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسٹیچو نہیں پوجیں گے ٹھیک ہے، مورتی نہیں پوجیں گے ٹھیک ہے، سب کچھ نہیں، لیکن وطن کی پرستش ہوگی اور ہو رہی۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ وطن، آپ نے صنم نہیں فرمایا کیونکہ صنم دنیا جانتی ہے بھائی، جاہل جاتا تو اسی کو مت پوجو، لیکن بہرحال کچھ اور جاہل ہیں جو پوجتے ہیں براق کی شکل بنا کے، یہ الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگ وطن کی پوجا کریں گے، وطن مشرکوں کے ساتھ اور قیامت قریب ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے ابو داؤد کے اندر ہے اور اس کا معنی صحیح یقین کے اندر بھی ہے۔ تو اسی طرح سے ان دو بلاد اسلامیہ میں، اسلامی ممالک میں جو اس طرح کے شرک یا اعمال لکھتے ہوئے ہیں، اس سے اس کے خلاف علم جہاد بدل کیا جائے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، یہ ایک جہاد ہے۔ اسی طرح مال کے ذریعے جہاد کرنے کی جنتی جماعت کے لوگ دعوت دیتے ہیں کہ مال کے ذریعے جہاد کرو، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی صحیح تعلیمات کو نشر کرنے کے لیے، صحیح کتابیں قرآن و سنت کے، صحیح بخاری ابو داؤد صحیح ابن ماجہ ان کی اتباع کرواؤ، ان کو دنیا کے اندر پھیلاؤ، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر مال کو دو تاکہ وہ اسلام سے قریب آئیں۔ سب کے خیرات ان تمام چیزوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے ان کو مال و دولت کے اوپر خرچ کرو۔ اس طرح سے اسی طرح سے مال کے ذریعے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے پیسے دو، تم خود نہیں جا سکتے تو پیسے خرچ کرو تاکہ ان کے لیے اپنے آئیں، ان کے لیے ٹرین کا، ان کے لیے کلاس کو بات بنائیں۔ اس طرح سے جنت کی جماعت کے لوگ وہ ہیں جو مالوں کے ذریعے جہاد کریں گے، لوگ غریبوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ تمام جہاد میں شریک ہے۔ اسی طرح اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، زبان و قلم سے بھی جہاد کرتے ہیں، مالوں کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں، اور اپنے جان سے بھی جہاد کرتے ہیں، اور جہاد میں
शरीक होते हैं ताकि इस्लाम का कलिमा बुलंद हो, अल्लाह का कलिमा बुलंद हो। और जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है और फरमाया कि जाहिदुल मुश्रिकीना बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम व अल्सिनतिकुम, सही रवाहु अबू दाऊद, अबू दाऊद के अंदर, सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार किया है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मुशरिकों से जिहाद करो, मुशरिकों से जिहाद करो बिअमवालिकुम, अपने मालों के जरिए से, व अनफुसिकुम, और अपनी जानों के जरिए से, व अल्सिनतिकुम, और अगर इतनी भी ताकत न हो तो अपनी जुबानों के जरिए जिहाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नती जमात की पहचान क्या है कि बरकरार बरकरार स्टेट वो तौहीद का नारा बुलंद करते हैं। अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए शिर्क और खुराफात के खिलाफ जिहाद के नारे बुलंद करते हैं। और इन खबरों को बमलाश करने के लिए शिर्क की जितनी भी मज़ाहिर और निशानियां हैं, इनको तोड़ने के लिए जन्नती जमात के लोग बरकरार पैगाम होते हैं। और अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि हमें, अल्लाह हमें इस ताकत को अता फरमाए कि हम इन कलमा को मुश्रिकों के खिलाफ नारे जिहाद बुलंद करके अपनी जुबान के जरिए तो कर ही रहे हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए माल के जरिए भी करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए अपनी जान के जरिए करें। और इन खबरों को, इन मज़ाहिर है जो शिर्क के जो अलामात हैं, उनको इस ज़मीन से पाक व साफ कर दें। तो ये है जहाद, ये है जन्नती जमात की पहचान कि वो जहाद की तरफ दावत देती है। और ये जहाद दो तरह का होता है, एक जहाद फर्दे किफाया है और एक जहाद फर्दे आइन है। यानी अगर कुछ लोग जहाद कर रहे हैं तो उनकी मदद की जाए, ये फर्दे किफाया है। और कभी कभी ये जहाद जो है फर्द ऐन हो जाता है, जबकि अमीरुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन तमाम लोगों को दावत दे कि चलो जिहाद करने के लिए, तो उस मुल्क के जितने लोग हैं सबके लिए जिहाद फर्द ऐन हो जाता है। उस मुल्क पर हमला हुआ, लेकिन अगर फौज लड़ रही है तो उम्मत के लोगों को, जो मुसलमान हैं, उनके लिए तैयारी है और उनके लिए यह है कि जब कभी भी हुक्म आएगा जाएंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अपनी जुबान, अपने माल, अपने सबके जरिए से वो जिहाद को जारी रखते हैं। तो मेरे अजीज, ये चंद निशानियां थी, चंद तरीके थे जन्नती जमात के लोगों। अब एक दो बातें, निशानियां बयान करके मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मजीद जन्नती जमात के लोग जो है वो हमेशा थोड़े तादाद में होते हैं, लोगों के दरमियान उनकी तादाद हमेशा थोड़ी होती है। और उन्हीं के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया है। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह के नबी फरमाया, तू बलिल गुरबा, उन थोड़े लोग जो अजनबी के बेचारे, उनके लिए जन्नत की खुशखबरियां हैं। उनासुन सालिहूना फी उनासिन सुईन कसीर मन यातीहिम अक्सर मिम्मा युतीहिम मिम्मन युतीहुम, रवाहु अहमद, मुस्नद अहमद की रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनासुन सालिहून, चंद नेक लोग होंगे, ज्यादा बुरे लोग ज्यादा होंगे, उन लोगों में चंद नेक लोग होंगे जो और कम लोग उनकी इत्तिबा और उनकी बातों को तस्लीम करेंगे, अक्सर लोग उनके खिलाफ होंगे, अक्सरियत उनके खिलाफ रहेगी, अक्सर लोग उनकी नाफरमानियां करते रहेंगे। लेकिन हमको मानने वाले हमेशा किसी भी तादाद रहेंगे, थोड़े भी तादाद रहेंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला शरीफ ने अपने नबी की इस बात की तारीफ में कुरान करीम में फरमाया कि वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में बहुत थोड़े ही लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं। मेरे बंदों में बहुत थोड़े ही, सूरह सबा आयत नंबर 13, मेरे बंदों में बहुत थोड़े ही लोग हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह से एक और पहचान जन्नती जमात की ये भी है कि लोग उनसे दुश्मनी करेंगे, उनके ऊपर इफ्तिराबाजी करेंगे, झूठी तोहमतें लगाएंगे, उनको गुस्ताख कहेंगे, उनको बदकार कहेंगे, उनको मरदूद कहेंगे, उनको बुरे बुरे अल्फाज से उनको नवाजेंगे, बुरे बुरे बातों से उनको याद करेंगे। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन, सुनो, वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन, अल्लाह ने फरमाया हमने, ऐ नबी घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो तुम्हें लोग बुला रहे हैं, हमने हर नबी का दुश्मन बनाया है, हमने हर नबी को नहीं आया, हमने दुश्मन बनाया शयातीन अल-इंस वल जिन्न, इंसानों में जो शैतान है उनको और जिन्नातों में जो शैतान है उनको। चुनांचे अल्लाह के नबी के शैतान इंसानों में से भी थे और अल्लाह के नबी के दुश्मन शैतान जिन्नातों में से भी थे, और कुछ वो भी जिन्नात थे जो नबी के खिलाफ को बेईमान है। तो जिन्नातों में भी शैतान जो है और इंसानों में जो शैतान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी के दुश्मन हैं। यूं ही इन शैतानों में से हर एक दूसरे से खूब मीठी मीठी बातें करता है, खूब बना संवार के अपनी बातों को पेश करता है और खूब उसको लचकदार और लचकेदार बयान कर करके उम्मत के अंदर गुमराहियत को फैलाता है। ये शैतानी लोग हैं, ये शैतानी लोग हैं।
تو اگر تمہارے ایسے لوگ دشمن بن جائیں جو تمہیں برے الفاظ سے نوازیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نوازا گیا، کہا یہ جھوٹے ہیں، نبی کریم کذاب ہیں، نبی جادوگر ہے، یہ نبی مجنون ہے، یہ نبی پاگل ہے، کہا گیا نہیں کہا گیا۔ ایسے ہی اس دور میں بھی لوگ ہیں، یہ مردود لوگ ہیں، یہ لہابی لوگ ہیں، یہ فلانے لوگ ہیں، یہ ٹھکانے لوگ ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، اماموں کو توہین کرتے ہیں۔ غلط کس طرح سے لوگ انہیں غلط غلط نام دیتے ہیں، غلط غلط نام دیتے ہیں۔ کب؟ جب وہ توحید کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح جب نبی نے توحید کی بات نہیں رکھی تھی تو انہیں صادق امین کہا جاتا تھا، ہے نا، جب انہیں صادق امین کہا جاتا تھا، لیکن جب نبی نے توحید کی بات رکھی تو انہیں جھوٹا مجنون پاگل کہا گیا۔ اسی طرح سے جب تک تم شرک کے خلاف نہیں بولو گے سب کے محبوب نظر رہو گے، لیکن جب توحید کی بات کرو گے، شرک کا خلاف کرو گے تو تمہیں باغی کہا جائے گا، تمہیں غلط غلط ناموں سے یاد کیا جائے گا، تمہارا فکر بائیکاٹ ہوگا، تمہیں مسجدوں سے بھی نکالا جائے گا، تمہیں سماج کے اندر بھی دلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ تو میرے عزیز میرے بھائی، یہ چند نشانیاں اور یہ چند پہچان ہیں ان لوگوں کی، جنتی جماعت کے لوگوں کی یہ نشانیاں اور یہ پہچان ہیں، اور انہی ترازوں پر تمام جماعت کے لوگوں کو تولو کہ کون لوگ ہیں جو ان اصولوں اور ضابطوں اور قاعدہ و قانون سے خریدار ہیں، جو آئیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب دنیا میں کئی جماعتیں ہیں تو ہم کس جماعت کے ساتھ جائیں؟ یہ ضابطے میں بتا رہا ہوں، یہ اصول میں نے کیا ہے، آپ اس اصول کو پھر گھر جا کر کے سنو اور اس کو ذہنوں میں دکھاؤ اور فرق کو جانچو، ایمان اور عقیدے سے لے کر ان کے اعمال اور اخلاق تک۔ لیکن سب سے پہلا نمبر ایمان اور عقیدے کا ہے۔ اگر ایمان اور عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے پہلے اس کے بعد اعمال کا جاتا ہے، اس کے بعد اخلاق کا آتا ہے، کیریکٹر کا آتا ہے، حلال و حرام کا آتا ہے۔ گناہ تو ہیں، دیکھیں شرک میں اور حرام میں فرق کریں۔ ایک شخص ہے جو حرام کاری میں مبتلا ہے لیکن وہ دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، زنا کرنے سے، بدکاری کرنے سے، چوری کرنے سے، گھڑیائی کرنے سے وہ کافر نہیں ہوگا، وہ مشرک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو غور سمجھتا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو حاجت روا سمجھتا ہے، تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ کے سوا غیروں کی دعائیاں دیتا ہے، حاجت روا مشرک بنا سمجھتا ہے، تو وہ بھلے کلمہ پڑھتا رہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بظاہر وہ مسلمان ہے لیکن بباطن وہ کافر ہے، وہ نبی اللہ وہ مشرک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب عقیدے کے اندر فرار اور فساد پیدا ہو جائے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر اس کا چپڑی چپڑی باتیں اس کے اعمال کے اوپر نظر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ نظر کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں؟ اعمال ہی اصل ہے۔ تو حرام اگر کوئی کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، وہ بات الگ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، بدکار ہے، زناکار ہے، بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی مشرک ہے اور بغیر توبہ کیے ہوئے مرا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار، کہ جو شرک کرتے ہوئے مر گیا، جو شرک کرتے ہوئے مر گیا، ہم نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں قیامت کے دن جب گناہوں کی پوٹلیاں سر پہ رکھے ہوئے وہاں کا چکر پل سراج کے اوپر کرو گے اور تمہارے قدم ٹکرائیں گے تو یاد رکھو وہاں کوئی تمہارا فقیر، وہاں کوئی تمہارا دوست، وہاں کوئی تمہارا پیر، وہاں کوئی تمہارا مرشد بچانے کے لیے ہر چیز تیار کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جن کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے۔ تو جو حرام ہے اگر انسان نے اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معاف کر سکتا۔ تو ہر جماعت کو اسی ایمان اور عقیدے کے پیمانے میں ترازو میں رکھو، توڑو، اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، پھر اس کے بعد اعمال دیکھو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہاں تک عمل کرتا ہے اور کہاں تک مانتا ہے، اور تھوڑی بہت غلطیاں اس کے بعد ہو جاتی ہیں اللہ اس کو معاف کرے گا، کیونکہ وہ شرک سے بچتا ہے، بدعت سے بچتا ہے، خرافات سے بچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر جان دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے عمل کرنے کی، تھوڑی بہت کوتاہیاں ہو جاتی وہ بات الگ ہے، لیکن کم از کم وہ مانتا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، ہم حرام کرے ہم مانتے ہیں، ہم فلاں کی طرف نہیں جاتے۔ سمجھ رہے؟ تو ایسا شخص جنتی ہے، اور ایسے جماعت کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں اہل۔ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو صحیح جماعت میں صحابہ صالحین اور سلف کی جماعت میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ائمہ مجتہدین کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایک سوال یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جناب علی کیا اسلام میں جماعت یا پارٹی بنانے کا تصور ہے؟ یعنی کیا اسلام شاید یہ بات کہتا ہے کہ پارٹی جماعت بنائی جائے، یا مثلا ہمارے ملکوں میں سلسلے چلتے ہیں یعنی صوفیوں کا سلسلہ وغیرہ، اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی میرا خیال ہے ہمارے بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام میں کیا جماعت، پارٹی یا صوفیوں کا جو طریقہ اور سلسلہ چلتا ہے، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ یا فلانی جماعت، ڈھکانی جماعت، تو کیا اس کا تصور قرآن کریم میں ہے؟ میرے بھائی ہرگز اسلام کے اندر کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کسی گروہ، کسی فرقے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، بلکہ اسلام کے اندر فرقہ بازی، فرقہ کرنا، گروہ بنانا، ٹولیاں بنانا، جماعتیں بنانا، یہ تمام سب اسلام کے اندر حرام ہیں۔ اسلام کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ اے لوگو تمہاری ایک جماعت ہے، تم ایک امت ہو، تم کیا ہو؟ ایک امت ہو، اور میں تم سب کا رب ہوں۔ تم ایک ہو، تم میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تم میں گروہ نہیں، تم میں کوئی جماعت نہیں، تم ایک ہو اور میں تم سب کا کیا ہوں؟ رب ہوں، فاعبدون، تو تم میری عبادت کرو۔ خلاص، ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ٹولی نہیں ہے، مسلمان ایک ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ اسلام میں کوئی جماعت، کوئی گروہ کا تصور ہے ہی نہیں۔ جائے کہ صوفیوں نے جو اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں، یا اس دور کے لوگوں نے جو اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں اور جناب علی کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں، ان سب چیزوں کا اسلام میں قطعاً کوئی تصور نہیں۔ یہ نقشبندیہ، یہ قادریہ، یہ چشتیہ، یہ شافعیہ، یہ مالکیہ، یہ حنبلیہ، یہ حنفیہ، یہ مرزائیہ، یہ قادیانیہ، یہ بہائیہ، یہ خوجیہ، یہ دردیہ، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں عبادیہ، یہ اقرامتی، قطعاً اسلام میں کسی جماعت، کسی گروہ کا کوئی تصور نہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اللہ نے ہمیں امت واحدہ بنایا ہے، ہم ایک امت ہیں، اور ہم سب کا رب اللہ ہے، ہمیں اس کی عبادت اور پرستش کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ گروہ، ٹولی ٹولی، فرقہ فرقہ، جماعت جماعت نہ بنو۔ حرام ہے اسلام کے اندر جماعت بنانا، حرام ہے اسلام کے اندر گروہ سازی کرنا، حرام ہے اسلام کے اندر ٹولی بنانا۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے مشرکوں کی مذمت فرماتے ہوئے کہ یہ طریقہ تو مشرکوں کا ہے، یہ تو مشرکوں کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو مشرکوں کی طرح نہ بنو، جنہوں نے اپنے اندر ٹولیاں بنا لی، گروہ بنا لیے، جماعتیں بنا لی۔ مشرکوں کے اندر کتنے گروہ ہیں، کتنی ٹولیاں؟ آپ دیکھیں 399 معبودوں کے پوجنے والے ہیں لوگ، اور اسی طرح سے اس امت کے اندر جب شرک داخل ہوا تو یہ بھی ٹولیوں میں بٹ گئے، بٹے کہ نہیں بٹے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ مشرکوں کی طرح نہ بنو، اور گروہ گروہ، ٹولی ٹولی نہ بنو جس طرح وہ ٹولی ٹولی بن گئے، اور ہر جماعت، ہر گروہ ان مشرکوں کی خوش ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ایسے نہ بنو۔ مسلمانوں کو تفرقہ بازی، پارٹی بنانے کا حکم اللہ وحدہ لا شریک نے نہیں دیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے، آپ نے لیکچر میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیچ کی لکیر کھینچی تھی اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھ کر کے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگوں یہ میری سیدھی راہ ہے، اس لیے اس سیدھی راہ کی اتباع اور پیروی کرو۔ اور یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، جو دائیں بائیں لوگ ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ گویا اللہ کی طرف جو بلانے کی راہ ہے وہ قرآن کریم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے سوا جو لوگ اپنی بستیوں کی طرف، اپنی شخصیتوں کی طرف،
अपने अपने इमामों की तरफ, अपने अपने मुर्शिदों की तरफ, अपने अपने खानकाहों, ये सब शयातीन है, ये सब शयातीन की राहें हैं, लोग बुला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इन राहों पे चलोगे तो खलास, तुम्हारी हिलाकत और बर्बादी है। और कुरान करीम में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने तो ये फरमाया, जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि वला तत्तबिउस सुबुल, ये जो रास्ते हैं दाएं बाएं, इनके पीछे न चलो, फतफर्रक़ बिकुम, क्यों तुम भटक जाओगे। जब इन रास्तों के ऊपर चलोगे जो दाएं बाएं हैं, ये सीधी राह छोड़ करके, तो तुम्हारे अंदर इफ्तिराक होगा। क्या पैदा होगा? फुरकत, इख्तिलाफ, जुदाई पैदा होगी। और हुआ भी ऐसे ही, हुआ कि नहीं हुआ? वो शाहराह जो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी, हम उस शाहराह से हटे, दाएं बाएं घूमे, तो फिर कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज देखें, हर एक पार्टी अपने आप को जन्नती तस्वुर करती है और अपने आप और दूसरे को जहन्नमी तस्वुर कर रही है कि नहीं कर रही है मेरे अजीज, मेरे दोस्त। इसलिए इस्लाम के अंदर हरगिज इसकी इजाजत नहीं। सवाल, जनाब सबसे बड़ा गुनाह क्या है? क्या इस उम्मत में भी शिर्क मौजूद है? जबकि हमने सुना है कि अल्लाह के रसूल हमने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत में शिर्क नहीं होगा। मेरे भाई, ये किससे आपने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत में शिर्क नहीं होगा? आइए सबसे पहले उस सवाल का जवाब लेते हैं जिसमें आपने पूछा है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। मेरे भाई, सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम के अंदर, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ शिर्क करना है। ज़िनाकारी नहीं, बदकारी नहीं, चोरी नहीं, घटिया ही नहीं, गाली गलौज नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं, किसी का हक मारना नहीं, किसी को कत्ल करना नहीं, किसी को गाली ना। सबसे बड़ा गुनाह, इन तमाम गुनाहों में जो सबसे बड़े कबाइर हैं, इनमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ शिर्क करना है। चुनांचे सूरह लुकमान आप उठाइए, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें हजरत लुकमान ने क्या फरमाया अपने बेटे से? या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करो। अल्लाह के साथ शिर्क न करना, इसलिए कि शिर्क ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा, अय्युज़ ज़म्बि अअज़म या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा ज़म्ब, जुनूब में, गुनाहों में, मासी में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तजअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह का कोई शरीक ठहराओ, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। तो सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम के अंदर अल्लाह के साथ शिर्क करना है। और इसकी तफसीलात आप हज़रात के सामने बयान कर दी गई हैं कि शिर्क क्या है और शिर्क की हकीकत क्या है। हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि इस बड़े गुनाह की जुस्तजू और तलाश करे कि कौन कौन सी चीजें शिर्क हैं, ताकि उनसे महफूज रहे, ताकि उनसे बचा जाए। अगर आपको बता दिया जाए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है और कोई कह दे कि जनाब एड्स है, तो क्या आप खामोश बैठे रहोगे? आप कहोगे जनाब अली, ये एड्स किन किन चीजों से पैदा होती है, वो चीजें छोड़ दो। या कोई कह दे टीबी है, कैंसर है, तो जाहिर है एक होशियार इंसान वो है जो इन तमाम सब वो असबाब और वो वजूहात जिनसे टीबी या कैंसर पैदा हो सकते हैं, एक होशियार और अक्लमंद आदमी ये है कि उन तमाम असबाब और वजूहात और उन तमाम जराए से वो दूर रहेगा कि ताकि उसे टीबी ना हो, तो कैंसर ना हो। है कि नहीं? ये और बात है कि आज हमारे दरमियान ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, उनसे चीजों से कैंसर पैदा हो सकता है, खांसी आती है, फेफड़े खोखले हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं। इस सिगरेट की पैकेटों पे भी ये दुनिया के अहमक तरीन लोग लिख भी देते हैं पैसे कमाने के लिए कि सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत मुजीर है। उसके बावजूद भी हम जो है धक्का धक टुक पीते जा रहे हैं, है ना मेरे भाई? मजर्रत है नहीं, ये होशियारी नहीं, ये बेवकूफी, ये बेवकूफ। वो डॉक्टर भी बेवकूफ है जो मुंह में सिगरेट दबा के कहता भाई सिगरेट नहीं पीना, अबे खुद पी रहा है, हम मरीज को मना कर रहा है। वो कितना बड़ा अहमक है, कितना बड़ा बेवकूफ है। खैर, कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से अक्लमंद आदमी वो है कि जिस चीज से उससे मना किया जाए उसकी जुस्तजू, उसकी तलाश करके उससे दूर रहे। तो
یہ ہو گئی سب سے بڑے گناہ کی بات کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اللہ کے نبی کی وہ بات یاد رکھو، ان تجعل للہ ندا وہو خلق. بڑی مختصر سی گفتگو پیارے نبی نے فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے میں صرف یہ نہیں ہوتا پیدا کر دیا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اس نے پیدا کیا، تمہیں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے اس تاریک پیٹ میں تمہیں غذا پہنچائی، تمہیں خوراک دی اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں ناف کے ذریعے، اور پھر جب تم پیدا ہوئے اور تمہارے پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس اللہ وحدہ لا شریک نے دودھ اتارا، اور جب تم زمین پہ آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، اور تمہیں اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں دودھ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور جب تک تمہارے دانت نہ اگے تھے تب تک ماں کی چھاتیوں میں دودھ رہے، اور جیسے ہی تمہارے دانت اگ گئے اللہ وحدہ لا شریک نے قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے فروٹ، قسم قسم کی چیزیں، قسم قسم کی غذائیں، متنوع یعنی مختلف قسم کی غذائیں تمہاری طاقت و قوت کے لیے اللہ نے پیدا کی. پھر جب تم چلنے کے لیے چلنے لگے زمین میں اپنی چھتی اپنا سینہ کھول دیا، اور پھر جب بڑے ہوئے ہوشیار عقل دی چھوڑ دیا، اس طرح سے پوری دنیا آپ کے لیے کھول دی. وہ رب وہ اسی کو رب کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس امت میں شرک موجود ہے یا یہ اس امت میں شرک ہوگا، بے شک اس امت میں شرک موجود ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا قرآن ہے میاں، قرآن یہ کسی گپ مولوی معائز اور کسی مرشد یا کسی سجادین کی گپ نہیں ہے، قرآن کریم ہے، دلائل ہیں قرآن کریم کے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے وہ لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ بباطن وہ مشرک ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اس امت میں شرک ایسے داخل ہوگا کدبیب النمل، جیسے چونٹی نہیں چلتی ہے، چونٹی کی چال کوئی پتہ پاتا ہے؟ آپ کے ارد گرد چونٹی بیٹھی چل رہی ہوگی آپ کو پتہ نہیں ہے، ایسے ہی شرک اس امت میں داخل ہوگا. تو شرک اس امت میں ضرور موجود رہے گا اور ہے موجود.